جائے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ہم صرف مسلم پر اکتفا نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ساتھ اہل الحدیث بھی لگایا جائے؟ یہ کئی اینگل سے جواب بنتا ہے۔ آپ ہر زاویے سے دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ صفاتی ناموں میں کتاب و سنت کے اندر گنجائش موجود ہے۔ قرآن مجید کا آپ اسلوب دیکھ لیں۔ ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، مسلم رکھا گیا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں کس انداز سے مسلمانوں کو پکارا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ اسی طرح مسلمانوں کو حزب اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اور اگر حدیث کی طرف آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمین بھی رکھا ہے، مومنین بھی رکھا ہے، اور عباد اللہ بھی رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناموں میں بالخصوص القاب میں وسعت دی گئی ہے۔ اس میں محض اس بنیاد پر شدت اختیار کرنا، یا دوسروں سے الرجک ہونا، یا دوسروں کو بطور عائب یہ پیش کرنا کہ دیکھو جی یہ فرقہ وارانہ ناموں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بالخصوص جب ہم مسلم کا انکار نہیں کرتے، ہمارا اصل نام مسلم ہے، اور اس کے بعد ہم اپنا صفاتی نام جو ہے وہ اہل الحدیث پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد بہترین ادوار تھے، اور ان ادوار کے جو بہترین لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے۔ آپ حدیث کی مختلف کتابیں دیکھیں، شروحات کی مختلف کتابیں دیکھیں، آپ کو صرف سنن ترمذی کے اندر ہی سینکڑوں بار لفظ اہل الحدیث ملے گا۔ اہل الحدیث کی جماعت، اہل الحدیث یوں کہتے ہیں، اہل الحدیث یوں کرتے ہیں۔ اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے امام ترمذی رحمہ اللہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ تو اس لیے جس لقب کو محدثین نے پسند کیا ہے، بہترین ادوار کے لوگوں نے پسند کیا ہے، اس لقب کو ہم بھی پسند کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اس کا ایک پس منظر ہے، اگر آپ اس پس منظر کو دیکھیں گے تو بھی بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی کہ پہلے سب مسلم تھے۔ یہ اہل الحدیث، یہ اہل السنہ والجماعت، یہ رافضی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ کیوں کہلایا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ جانیے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سانحہ شہادت ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم ہوئی، اور اس میں جو بنیادی کردار ادا کیا گیا تھا وہ رافضیت کا تھا۔ اور آپ اگر اسی اینگل سے پیچھے جاتے جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی کہ جب رافضیت مسلمانوں کے اندر زور پکڑنا شروع ہو گئی، اور اسی کے ساتھ دیگر فرقے بھی وجود میں آنا شروع ہو گئے، تو جو اہل حق تھے، جو خالص کتاب اور سنت پر مبنی سوچ اور فکر رکھتے تھے، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس طرح لوگوں کے اندر گمراہی پھیلتی چلی جائے گی،
اور ان کی اصلاح کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہم اپنے وجود کو ایک عظیم لقب کے ساتھ ملقب کرتے ہیں، اور اس وقت اہل السنہ کا لقب ملقب کیا گیا جو اہل حق تھے، یعنی خارجیوں کے، رافضیوں کے، جہمیوں کے، معتزلہ وغیرہ، ان سب کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت اعتدال پر مبنی موقف رکھنے والے، مذہب رکھنے والے، مسلک رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا تھا۔ پھر اہل السنہ والجماعت کے اندر بھی ایک ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کتاب اور سنت کے مقابلے میں رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اس وقت پھر ایک گروہ اہل الرائے کے نام سے، جو کتاب سنت کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنا اجتہاد، اپنا فہم، اپنی قیاس، یا اپنے اس امام کی بات جس کی وہ تقلید کرتے تھے اس کو آگے لاتے تھے، تو اس کے مقابلے میں پھر اہل حق اور کتاب اور سنت پر مبنی موقف رکھنے والے اور اعتدال پر مبنی موقف رکھنے والے جو تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کے ساتھ ملقب کیا، تاکہ دو گروہوں میں اختلاط نہ ہو سکے، خلط ملط نہ ہو سکے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ اہل الحدیث کے نام سے گروہ جانا جاتا ہے، اور ان کا وہی موقف ہے، وہی مسلک ہے، وہی مذہب ہے جو اس پاکیزہ دور میں تھا، یعنی محدثین، سلف صالحین اور ائمہ دین کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہی آج ہے کہ اگر کوئی خالص کتاب اور سنت کی بات کرتا ہے تو یہ اہل الحدیث کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اب جب یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ قرآن اور حدیث میں بھی مسلمین یا مسلم کے علاوہ گنجائش دی گئی ہے، تو پھر ہم اس پہ اس قدر کیوں اتراتے ہیں، یا کیوں اتنی سختی کرتے ہیں، یا کیوں ایسے لمبے لمبے لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں، یا کیوں بدزنی کا اظہار کرتے ہیں، یا کیوں فقط اہل الحدیث کہلانے سے الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی، قیامت کے دن، یعنی قیامت سے پہلے جو یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوگی اور یہودی درختوں کے پیچھے چھپیں گے، سوائے غرقد کے سارے درخت یہ کہیں گے یا مسلم یا عبد اللہ یہودی خلفی، اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو یعنی آ کے دیکھ لو۔ تو اب یہاں سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس وقت بھی یا مسلم کہا جائے گا یہاں، حالانکہ یا مسلم کے ساتھ یا عبداللہ بھی ہے، کیونکہ مسلمان بھی، جیسا کہ سنن ترمذی میں نے کہا تھا کہ سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ، تو اسی عباد اللہ کے تحت مسلمان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بھی کہا گیا، یا عبداللہ، یا مسلم یا عبداللہ۔ اب جس طرح مسلم ہم کہتے ہیں کہ مسلم کہلانا چاہیے، تو ایسے ان لوگوں کو یہ تحریک بھی شروع کر دینی چاہیے کہ ہمیں عبداللہ کہلانا چاہیے، یعنی ہمیں عباد اللہ ایک نام رکھ لینا چاہیے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ ایشو نہیں ہے ہمارا، یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ اب اس سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جب قیامت کے قریب مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی ہوگی تو درخت بول کر بھی مسلم ہی کہے گا، تو میرے بھائی اس سے کس کو انکار ہے؟ ہم آج بھی اللہ کے فضل سے غیر مسلموں کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہم مسلم ہی ہیں۔ ہم کبھی بھی یہودیوں کے سامنے جا کر یہ نہیں کہتے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، بلکہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث، یہ مسلمانوں کے اندر جو گمراہ فرقے ہیں
ان کے اندر امتیاز کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت یا اہل الحدیث کہلاتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ فی الحال میسج کافی لمبا ہو رہا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگر مزید آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے یا میری کسی بات نے پریشان کیا ہو تو اللہ کے لیے ضرور وضاحت کیجیے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔